بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماہ محرم ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جہاں جاب کرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، محلے میں، گلی میں، آپ امام حسین کے ایمبیسیڈر ہیں۔ آپ کا طریقہ امام حسین کے قیام کو بیان کرے۔ آپ اپنے کردار کو، اپنے طریقوں کو، کیا طریقہ، آج دنیا دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو ویسا کرنا ہے۔ آپ کسی نان مسلم کنٹری میں، آپ وہاں کیسے بتائیں گے امام حسین کون ہے؟ ایک خاتون نئی مسلمان ہوئی، انہیں نہیں پتا تھا، بہرحال وہ جب نئی مسلمان ہوئی کرسچن سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، ایک کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے دوسرا کافر ہے، دوسرا کہتا ہے دوسرا کافر ہے۔ وہ جہاں وہ جس سے ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو سننا نہیں ہے، اس کو نہیں سننا، اس کو نہیں سننا۔ بہرحال انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ہمارا کوئی اسکالر بیان کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اتنی اچھی گفتگو رسول کی ازواج پر میں نے پہلے سنی نہیں۔ وہ جب دیکھی تو گفتگو کے آخر میں وہ خاتون کہتی ہے میں نے سنا کہ اس اسپیکر نے ایک نام لیا اور سب رونے لگ گئے۔ یہ کون ہے کہ جس کے نام لینے سے سب گریا کر رہے ہیں؟ ایک نام حسین۔ اس نے ریسرچ کی، عزیزان محترم، خوب ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بے شک امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ خوب جو خود پہنچ جائے، امام حسین خود لے جائیں گے۔ امام حسین اتنے کریم ہیں عزیزان محترم، امام حسین خود دلوں کا شکار کرتے ہیں، خود دلوں کا شکار۔ آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر کو کیسا خط لکھا ہے انہوں نے، حبیب ابن مظاہر کو خط کیسا لکھا کہ سلام و فقی مخاطب کیا، کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر تم روز قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے آ کے مل جاؤ۔ شکار کیا، شکار۔ جیسے ہی حبیب کے وجود میں یہ پیغام پہنچا، حبیب خاموش نہیں بیٹھے، حبیب کے وجود میں عشق کی آتش بھڑک گئی۔ کہتے ہیں بازار گئے، ایام میں آگے آپ مصائب سنتے رہیں گے مسلم نے اوسجہ کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے وہ کربلا کا رخ کر دیا۔ خوب یہاں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ طریقہ ہے، سٹائل ہے، وے آف ورکنگ ہے، کیسے آپ کسی چیز کو ڈیلیور کر رہے ہیں، کیسے آپ کسی چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ تیسری چیز جو ہے وہ جستجو ہے، سٹرگل ہے، کہ انسان سٹرگل بھی کرے، جستجو بھی کرے۔ اب آپ بولے میں خود بخود سب کچھ ہو جائے، خود بہت نہیں، کچھ تھوڑی بہت تو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ آپ بہرحال مجلس میں آتے ہیں، یہ بھی سٹرگل ہے، کوشش ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنی کتابیں میں ماہ محرم میں امام حسین سے ریلیٹڈ پڑھتا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جملے، اپنے کلمات کتنے میں نے آج تک خود پڑھے ہیں، خود پڑھے۔ امام نے مدینہ چھوڑتے وقت کیا کہا، امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے کیا کہا، امام نے کربلا میں خوب دیکھیں، اسٹرگل تو خود کرنی پڑے گی۔ ایک 10 دن کے لیے، یا بہرحال ہمارے یہاں ماشاءاللہ 2 مہینے 8-10 دن ہوتی ہے، ہماری بھی کوتاہی ہے، میں تو اپنی بھی ہماری بھی غلطی ہے، ہم بھی بہت باتیں جو آپ کو بتانی چاہیے نہیں بتاتے، ہم بھی وقت، آپ کا معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کروں گا، وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ خوب یہاں خوب مجھے خود سٹرگل کرنی ہے اپنی لائف میں۔ مولا امیر سے مجھے محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن کتنا میں نے قال امیر المومنین پڑھا، کتنا میں نے قال امیر المومنین سنا، بہت ضروری ہے۔ خوب نہج و بلاغہ کے خطبے، خوب یہ انسان جب تک وجود سے نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا چینج نہیں ہونے والی، دنیا ویسی رہے گی جیسی ہے۔ جب تک آپ ان کلمات کو نہیں سنیں گے یہ آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خوب یہاں خود سٹرگل کرنی ہے۔ باقی انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، انسان کو پتا ہو کہ حق اور باطل کے درمیان میں تھن لیئر کیا ہے، آج دشمن کون ہے، آج
دشمن شناسی کیا ہے، آج ہائبرڈ وار کسے کہتے ہیں، آج ٹیکنیکل وار دنیا میں لڑی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، کیسے ہے. خوب ظاہر ہے یعنی آپ امام حسین کی مجلس میں آئیں اور وقت کے یزید کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو، اس کی اسٹریٹجیز نہ پتا ہو، اس کی پلاننگ نہ پتا ہو، وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہا ہے خوب نہ پتا، اس کا مطلب پھر تو بس آپ آئے ہیں، بس ایک رسمی طریقے سے آئے ہیں اور بس واپس باہر چلے جائیں. بس لوگ پہلے بھی آتے تھے، امام حسین پر تو گریہ کرنے والی بڑی قومیں تھیں، مگر امام حسین کا ساتھ دینے والا ہر کوئی نہیں تھا. وہ پانچویں چیز کہ انسان جب تبدیل ہونا چاہ رہا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے. امام حسین خود اس کاروان کے سالار ہیں، لیڈر ہیں. عزیزان محترم، وہ خود انسان آئے اور اپنی آگے کی طرف بڑھے. بہرحال یہ مقدماتی سی گفتگو آپ عزیزان محترم کے بہرحال معطر کرنے کے لیے کہ ہم اپنے وجود کو پاک کریں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ 72 لوگ تھے، 72,000 نہیں تھے، تھوڑے تھے مگر ایسے تھے کہ آج تک روشن ہیں، آج تک چمک رہے ہیں. دنیا کی حکومتیں، دشمنوں کے قلم، کتابیں، لوگوں کی گفتگویں، جلسے، تقریریں امام حسین کے اصحاب کو مٹا نہیں پائے، اور کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ صرف اس عالم میں نہیں ہے بلکہ ہر عالم میں روشن ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رحمت واسع ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ کسی آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں اپنی کتاب رحمت واسع میں کہ ہمارا ایک دوست تھا، میں اس کو اکثر دیکھتا تھا کہ وہ سید الشہداء کے حرم میں آتا تھا اور امام کو قسمیں دیتا تھا. ایک دن میں نے اسے روک لیا کہ تم امام کو قسم دے کے کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر. کہا میں امام کو کہتا ہوں امام آپ کو آپ کی قسم، کیونکہ امام اتنے رؤوف ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں امام کو کہتا ہے مولا آپ کو آپ کی قسم، آپ نے اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا. امام اتنا رؤوف ہے. اس دن کے بعد آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر یہی کہا کہ مولا آپ کو آپ کی قسم، اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف مت کیجیے گا. عزاداران محترم، حسین بہت کریم ہے. میں آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ یقین کریں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ایک ایسا دسترخوان آتا ہے، ایک چھٹے معصوم سے روایت ہے، اگر تمہاری آنکھ میں قطرہ بھی آنسو آ جائے، قطرے کا بھی قطرہ، تو جہنم کی آتش سے نجات پاؤ گے. کیا ہے ایسا؟ آخر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا کیا؟ بس عزاداران محترم پہلی شب ہے اور بہرحال حسب معمول کہیں پر مختلف مصائب پڑے جاتے ہیں، لیکن آئے ہم متصل ہوتے ہیں پہلے شہید سے جو اس راستے کا پہلا شہید. کوفہ والوں نے 12,000 18,000 خط لکھے. امام نے دیکھا کہ اتنے لوگ بلا رہے ہیں، امام نے اپنے جانے سے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا. اور امام کا نمائندہ کون ہے؟ مسلم ابن عقیل، جو خود امام کی عقل ہوتا ہے. امام کا نمائندہ امام کی عقل ہوتا ہے. مسلم گئے، مسلم نے گفتگو ملاقاتیں کی آپ کے سامنے. کچھ لوگ مسلم کو بھی کہنے لگے کہ اگر امام خود آئیں گے تو پھر ہم امام کا ساتھ دیں گے. خدا نہ خواستہ آج ہم بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جب امام آئیں گے خود حالات بہتر ہو جائیں گے. نہیں عزیزان محترم، آپ سچویشن کو اس قابل کریں گے تو امام آئیں گے. کوفہ والوں نے کیا کیا؟ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا.
حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے، ان کے یہاں پناہ دی، لیکن بہرحال اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ ابن زیاد لعین نے بلایا، اور ابن زیاد لعین نے جو ٹیکنیک کی، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہرحال اس پہ گفتگو کروں کہ کس طریقے سے معاشرے میں، اس معاشرے میں کہ جہاں سے لوگوں نے امام کو خط لکھے تھے، جہاں پر دن کی نماز میں ہزاروں کی تعداد ہے مسلم کے پیچھے، مغرب کی نماز میں مسلم تنہا کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کیا ہے ایسا؟ وہ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جانے محترم۔ تاریخ عبرت کے لیے ہے کہ مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے۔